افتخار عفی صاحب کی زندگی کا سب سے غمگین لمحہ؟ دو ہزار چار تھا، 7 ستمبر. میں ناشتہ کر رہا تھا آفس جانے سے پہلے، تو خبر چلی کہ اشفاق صاحب. میں موٹر سائیکل پہ نکلا داستان سرائے جانے کے لیے. ارادہ تھا کہ بابا جی کو غسل دوں گا. جب میں نکلا تو غربت کا دور تھا. موٹر سائیکل پہ تو 7 تاریخ تھی، تنخواہ نہیں آئی تھی، تو اس دن تنخواہ ملنی تھی. تو مجھے شیخ نے روکا، اس نے دکاندار نے، اس نے کہا جی آج کے بعد ادھار نہیں دوں گا، پہلے پیسے دو. میں کہا شیخ صاحب اشفاق صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. کہنا وہ کون ہے؟ خیر وہ میں نے کہا اچھا میں کچھ کرتا ہوں. تھوڑا سا آگے گیا، دودھ والا مل گیا. انہوں نے کہا پاجی ویکو 7 تاریخ ہو گئی ہے، تسی ہمیشہ بل لیٹ کر دیں، تو پچھلے مہینے تو بھی نہیں ہے. اب غربت میں یہ بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں، جو آپ کو پتہ ہے بچے ہم پال رہے ہوتے ہیں. غسل دینا چاہتا تھا ان کو، لیکن مجھے پہلے بینک جانا پڑا. بینک سے پیسے لیے لائن میں لگ کے، اور پھر میں پیسے گھر دے کر گیا. اور بیگم سے میں نے کہا کہ وہ شیخ کے اور اس کے پیسے دے دو. پھر جب میں داستان صاحب پہنچا تو غسل ہو چکا تھا. بہت بڑی تکلیف ہے مجھے. یہ مجبوری اور غربت بڑی کتی چیز ہوتی ہے. میں نے اسے کبھی بھی کوئی مانگے میرے پاس ہو، میں کبھی انکار نہیں کرتا، میں کبھی واپس نہیں مانگتا. اللہ کی پناہ مانگی. اور خدا کی قسم میں اس کی آنکھوں میں کبھی نہیں دیکھتا. میری بیوی کئی دفعہ اس پہ ناراض ہوتی ہے، مجھے کہتی ہے کہ اتنے پیسے پڑے تھے. میں نے کہتا یار 35 چاہیے تھا، ہمیں 70 چاہیے تھا. تو ہمارا تو مسئلہ نہیں ہے، اس کا اس کا ہو جائے. اور نوٹ کاغذ پہ چھپتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے میں نے اس کو آج تک ردی سمجھا ہے. جب میں اس کے پیچھے تھا یہ میرے آگے تھا، جب میں شہرت کے پیچھے تھا میرے آگے تھی. اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں آگے بھاگتا ہوں، یہ میرے پیچھے آ رہی ہوتی ہیں. تو مجھے اس کی ویلیو نہیں ہے، مجھے انسان کی ویلیو ہے. اور قطعاً ایسا نہیں ہے کہ میرے ساتھ جس نے اچھا کیا تھا، میں بے وقوف تو نہیں ہوں. لاہوریوں اور تھڑوں پہ بیٹھتا ہوں آج بھی، مجھے سب یاد ہے. لیکن جب ظالم میرے سامنے آتا ہے نا، جس نے مجھے کہا تھا تو ایکٹر نہیں بن سکتا، تو فلاں نہیں کر سکتا، تو لکھ نہیں سکتا، میں ان کو میں جھوٹ بولتا ہوں. 7,000 بچے بیٹھے ہوئے اور ایک شخص آ گیا اتفاق سے. وہاں میں اسپیچ کر رہا تھا، تو میں نے کہا ہال میں تشریف لا رہے ہیں میرے استاد محترم، انہوں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ تو بہت بڑا شاعر بنے گا. اور مان بھی جاتے ہیں نا. اور وہ مانتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں ہاں یاد ہے وہاں بیٹھ کے کہا تھا. اور خدا کی قسم میں آج تک شکوہ نہیں کر سکا. میں کہتا نہیں یار جانے دیں، یہ زندگی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. شاہ جی خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں، اگر ہم اعتراف کرنا چھوڑ دیں گے یہ جنگل بن جائے گا یار. آئیں اس کو بچاتے ہیں، اس کی باڑوں تک. ابھی اگر کسی کی اس میں بھی خوشی ہوتی ہے کوئی نہیں، کیا فرق پڑتا ہے. مجھے تو بڑا اسٹیٹ اوے لوگوں نے کہا تھا نہ تو لکھ سکتا ہے نہ. میں کہا اچھا یار ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں. تو میں تو کبھی شکوہ بھی نہیں کرتا خدا کی قسم. مجھے 5 سال ہو گئے، کام نہیں دیا شوبز نے، نہ لکھنے کا نہ ایکٹنگ کا. 6ٹھے سال میں نے چھوڑ دیا، کوئی سیاپا نہیں کیا. اور آج بھی میں کہتا ہوں یار میرے گھر ہے شوبز، میں نے ویلاگنگ شروع کر دی. So any regret in life؟ وہ جو نفرتوں میں وقت گزارا بہت کم تھی، وہ جو بدلہ لینے میں وقت گزارا، وہ جو شکوے کرنے میں وقت گزارا، وہ مجھے اگر چانس دے دے اللہ میں دوبارہ جیوں تو میں لوگوں کو معافی اور درگزر اور ان کی عزت نفس کو پالتے ہوئے گزاروں. مجھے یہ لگتا ہے وہ تھا تو بہت چھوٹا سپین زندگی کا، ابتدائی نوجوان خوبصورت بڑے خوبصورت بال، اور وہ لگتا ہے میں نے بڑا ٹائم ضائع کیا ہے. مجھے محبت کرنی تھی، مجھے لوگوں کے آگے سرنڈر کرنا تھا، ان کو ماننا تھا اور تعریف کرنی تھی کہ یار تو بڑا بڑا ہے. وہ میں نے بڑا دیر سے شروع کیا. یہ ایک تکلیف ہے. یہ جو چینج آپ کے اندر آیا، یہ آپ کے اندر موجود تھا یا کسی کی صحبت کی وجہ سے یا پڑھنے کی وجہ سے یا کسی واقعے کی وجہ سے، یہ کیسے آیا؟ یہ ساری چیزیں میرے خدشہ تھی، کیونکہ آپ بنائی طور پہ رائٹر ہیں نا، تو آپ جانتے ہیں. دراصل میرا باپ ایک پہلے اسکیل کا ملازم تھا اور ترقی کرتے وہ BA شیے کیا انہوں نے، پڑھے. ہم 5 بھائی تھے اور ہیں اللہ کا شکر، ہمیں آگے جانا تھا، پیچھے نہیں آ سکتے تھے. باپ نے کہا کمپلین نہیں آنی چاہیے.
پھر اپنے باپ کے صدقے اس کے پیروں کے ہر چیز قربان کر دی. مطلب ہم کبھی کسی دور میں ہمارا بھی ایک قصہ تھا, ہم بھی شادی کرنا چاہتے تھے. ابا نے ایک دفعہ کہا کہ بیٹا تیرے دادے نے اور میں نے بڑی مشکل سے عزت بنائی ہے. مجھے لگا افتخار رفیع یہ 2 سال کی محبت یا 1.5 سال کی باپ کی 22 سال کی محبت پہ کیسے غالب آ سکتی ہے. ہاتھ ٹاگے سے نکل گیا, خوش پاش, بڑی خوبصورت لائف ہے میری. اور اب تو بول نہیں سکتے ابا, اور ہاتھ صرف اٹھتا ہے ان کا کیونکہ صاحب فراش ہے, فالج ہوا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ صحت تو وہ سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور صرف اتنا کہتے ہیں تیری مشق بھری رہے, اتنی سی ایک آواز ہے, تیری مشق بھری رہے. واصف علی واصف سرکار ابا کے دوست تھے, ان کی گودوں میں کھیلنا, اور اس طرح کے سارے لوگ ابا نے ہی ملوائے. میرے اندر میرا باپ ہے. میں نے جو اپنی کتاب پہلی منسوب کی ہے, میں نے انتصاب میں لکھا ہے ابا کے نام جنہوں نے میری ذہن کی بنجر زمین میں روحانیت کی پنیری بوئی, اور بابا اشفاق کے نام جس نے اس کی آبیاری کی. تو میرے اور آپ جتنے سن رہے ہیں میں سب کو کہتا ہوں, آپ کے اندر کوئی استاد پنیری نہیں بوتا, پنیری تو آپ کے ماں باپ ہوتے ہیں, اور ہمیشہ ہم ان کو بھول جاتے ہیں یار, وہ آپ کو آشنا کر رہے ہوتے ہیں. باپ میرا بہت عظیم آدمی ہے, اللہ اس کو زندگی دے. آمین جی آمین. اینی ریگریٹ ان لائف؟ میں سوچوں نا تو میری زندگی کا سب سے بڑا ریگریٹ یہ کہ مجھے چیزوں کو بیلنس کرنا نہیں آیا تھا. اگر میں لائف میں ایک چیز کر رہی ہوں نا, میں بہت زیادہ کر رہی ہوں, اتنی زیادہ کر رہی ہوں کہ ایونچولی وہ چیز مجھے نقصان پہنچانا شروع ہوگی. تو اگر میں کوئی کسی کو مشورہ بھی دوں نا تو میں کہتی ہوں لائف میں چیزوں کو بیلنس کرنا سیکھیں, چاہے پھر وہ کام ہے. ایکسٹریمسٹ ہیں آپ. میں ایک بہت ایکسٹریمسٹ ہوں. ہیپیسٹ مومنٹ جس لمحے نے افتخار رفیع کو سب سے زیادہ خوشی دی ہو زندگی؟ میرا خیال ہے جب مجھے پہلی دفعہ رشتے کے لیے ہاں ہو گئی تھی, بڑا میرا شکر ہے یار, 32 سال کا ہو گیا سی. ٹھیک ہے. وہ کہتے تھے ڈرامے سے کام کرتا تیرے رشتہ نہیں دینا. پھر میرے پھپھی زاد بھائی نے اپنی بیٹی کا, ٹھیک ہے, ایک تو وہ بڑی خوبصورت, مڑ کے دیکھتے ہیں آپ تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ سب سے خوشی کا لمحہ تھا. ایک وہ پھر آج بھی لگتا ہے ہاں ہاں یا اس وقت تھا؟ میں اپنی بیوی کا عاشق ہوں جی. واہ, مجھے میری بیوی کے علاوہ پوری دنیا میں کچھ نظر ہی نہیں آتا. یہ بات ہم دونوں میں مشترک ہے سر, بڑا ضروری ہے. شاہ جی خدا کی قسم, دیکھیں کسی کی بیٹی آپ کے گھر میں آئی ہوئی ہے, جی جی. میں اس قدر دیوانہ ہوں, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. کہ مجھے کسی نے یورپ میں گھوم رہا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ افتخار صاحب, میں تو اس قدر دیوانہ ہوں کہ مجھے وہ پنجرے میں بند کر دیتی محبت کے, میں بھی اسی پنجرے میں گیا تھا. شاہ جی یورپ میں تھا, مجھے ایک دوست نے کہا, انہوں نے کہا افتخار صاحب کبھی آپ نے کوئی ایسی فرمائش نہیں کی کہ کہیں چلیں یہ وہ. میں نے کہا یار دراصل مجھے اپنی بیوی سے بہت محبت ہے, اور اس کی محبت کا سپین جو ہے وہ بڑا ہے, اور یہ سارا یورپ شورپ بہت چھوٹا ہے. تو مجھے وہ اسی کی محبت, میں جتنے گیت ہیں نا جو میں آپ کے بھی سنتا ہوں, آپ کی شاعری میں اپنی بیوی کے لیے سنتا ہوں. میرا کون سا محبوب ہے میری بیوی کے علاوہ؟ وہی محبوب ہے, وہی اچھی بات ہے. لیکن یہ اچھی بات, آپ ان جیسے مردوں کے یقیناً حق نہیں ہے نا. آپ اپنی بیوی کے لیے سنتے ہیں, وہ اپنی بیوی کے لیے لکھتے ہیں. تو وکیل صاحبہ, ہیپیسٹ مومنٹ آپ کی زندگی کا؟ ہیپیسٹ مومنٹ یہ تھا کہ جب میری مدر نے پہلی دفعہ مجھے آ کر یہ بتایا کہ آج میں فلاں شادی میں گئی تھی, اور وہاں پہ مجھ سے جب وہ لوگ ملے تو انہوں نے مجھے کہا یہ اوج کی مما ہے. تو کہتی ہیں کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بچپن میں جب بھی مجھے کوئی بھی ملتے تھے تو میں ملواتی تھی, یہ بتاتی تھی, تو مجھ سے بچوں کے بارے میں بات ہوتی تھی. تو پہلی دفعہ ایسا مومنٹ ہوا کہ وہاں پہ جب میں کسی سے ملی تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ اوج کی مدر ہے. تو کہتی ہیں کہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ مجھے اب لوگ آپ کی وجہ سے انٹروڈیوس کرواتے ہیں لوگوں سے.